وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 854 آیت 124 سے 127 حصہ اول. آج کا موضوع ہم کیا مدینے کے منافقوں جیسے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124. وَإِذَا مَا أَنزَلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو بعض منافق ان میں ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم زادت ہو ہذہ ایمانا، اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایماناً، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی خباثت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی خباثت پر اور خباثت بڑھ جاتی ہے. وَمَاتُوا، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر. سامعین اکرام، حب دنیا، تھوڑا سا آپ یہ مضمون نوٹ کریں. ایک تو میں آپ کو ابتدا میں کہہ دوں کہ مدینے کے جو منافق تھے وہی حال ہمارا بھی ہے. انہوں نے بھی یعنی اسلام کو انہوں نے دیکھا تو، لیکن اس پہ سوچا نہیں، نہ سمجھا نہ سوچا. اور دیکھیں، میں بہت طول کے الفاظ بول رہا ہوں، اور دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. آیت نمبر 166 میں 26 میں 126 میں وَهُمْ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ لوگ توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی نہیں لیتے. پھر آیت نمبر 127 میں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے. تو بات تو یہ دیکھیں،
یہ ہماری اصل میں بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو مدینے کے جو اس وقت کے منافق تھے اس وقت تک محدود رکھیں گے تو آپ کے لیے، مجھے آپ بتائیں کہ پھر آپ کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ اب اس میں یعنی دو فریقین کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 124 جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک تو منافقوں کا تذکرہ ہے اور ایک جو ہے ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ ایمان والوں کا ایمان جو ہے ہر روز جو ہے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا تو دیکھیں، ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ ہمارا تو ایمان دنیا پر ہے، یقین دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے۔ آخرت پر ہمارا بالکل یقین نہیں ہے۔ مرنے پر ہے کہ ہم مریں گے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، نہ ہمارے لیے اس کی کوئی تیاری ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں قبر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں دکھائی دیتی عام طور پہ۔ یا یوم حشر، قیامت کا دن جو واقعہ ہونے والا ہے، جس دن سب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اس دن پر بھی ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، وہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مراحل ہیں جنت یا دوزخ کے، تو اس پر بھی ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، دوزخ سے بچنے کی، عام طور پہ آپ دیکھیں، دوزخ سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، جنت میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ دونوں چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک سادی سی بات ہے اور میں آپ کو زیادہ مضمون میں نہیں الجھانا چاہتا۔ دیکھیں، انسان کا جس بات پہ یقین ہوتا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، غریب شخص ہے، دیہڑی دار ہے، جو لاتا ہے وہ کھا لیتا ہے رات تک۔ آج کل بہت سے ایسے مزدور ہیں، یعنی 400 روپے 500 روپے دیہڑی لگتی ہے، وہ رات کو آ کے اس کے کچھ کرائے کے لیے رکھ لیتا ہے، بس 200-300 روپے وہ کھا پی جاتے ہیں، اگلے دن کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو اس کا اگلے دن کے لیے پھر کوشش کرنا، دوبارہ کام پہ جانا، وہ ایک یقین کی بنا پہ ہوتا ہے کہ اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، گھر کیسے چلاؤں گا۔ تو دیکھیں، یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ ہمارا دنیا میں بھی جو بھی وقت گزر رہا ہے وہ ایک یقین کی بنیاد پہ گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے 15-16 سال لگا دیتے ہیں تعلیم کو، جتنے بھی آپ لگاتے ہیں، تو ایک یقین کی بنا لگاتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو میں نے بڑا آدمی بنانا ہے، لیڈر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، جو بھی ہے آپ کی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے، یا اپنے ساتھ جو ہے ایک کاروبار ہے اس میں میں نے اس کو ڈالنا ہے، تو ایک یقین کی بنا آپ ایک کام کرتے ہیں۔ آپ ایک بہت عالیشان گھر بنانے اور اللہ کی راہ میں تو آپ پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، گھر میں جو ہے وہ گھر کے لیے جو ہے ایک سے ایک قیمتی مٹیریل آ رہا ہے، ایک سے ایک قیمتی، ایک یقین کی بنا ہے کہ یہ گھر رہے گا، میں اس میں رہوں گا اور یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی بنیاد ایک یقین پر ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی بھی شخص شک کی بنا کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی ملاقات ہماری طے ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ سے، اور دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا، لیکن ایک موقع دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا عظیم الشان موقع عنایت فرمانا تھا کہ میں اس کو اپنا قرب، اپنی ملاقات کے شرف اور اپنے دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور پھر ہمیں اس میں لا کے بسا دیا۔ اور دیکھیں، انسان محور کائنات ہے، مرکز کائنات ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
وغرتہم الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی نے، کن کو؟ ہمیں 2020 کے مسلمان میں کہہ رہا ہوں، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا یعنی ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ اور وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس نے ہمیں ایک بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ہم آ گئے ہیں، اس دھوکے میں آ گئے ہیں۔ تو یہ مدینے کے اگر آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں کافی سبق ہے کہ پیغمبر خدا سرور دو عالم رحمت للعالمین، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، ان کی موجودگی جو ہے وہ بھی منافقین پر کوئی اثر، ان کا بھی یعنی ان کی صحبت کا اثر بھی نہیں ہو رہا منافقین پہ۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ جو آیت نمبر 124 ہے یا 100 یعنی یہ 2-3-4 آیتیں 127 نمبر تک، 124 125 126 127، تو اس میں منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافق اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے، بسا اوقات جہاد پر بھی حضور کے ساتھ شامل ہوتے تھے، اور چندے بھی دیتے تھے، سارے وہ کام جو عام مسلمان کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے باقاعدگی سے، لیکن ایک نفاق کا شکار تھا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں نا کہ اما الذین فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں تو وہ صحبت رسول جو ہے وہ بھی اثر نہیں کر رہی، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون ہے کہ تم جب تک خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تھوڑا سا دیکھیں، اس بات پہ سوچیں، یہ سورہ توبہ ہے، بہت اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ یہ دراصل ہمارا حال ہے۔ مدینے کے جو منافقین ہیں وہ تو مر کھپ گئے، مرے بھی، وماتوا وہم کافرون۔ اور یہ بات دیکھ لیں کہ ان کا اگر منافق نہ ہوتے تو وہ پھر صحابی ہوتے، اور صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ حضور کا جو صحابی ہے اس کے بعد جو آنے والے مسلمان ہیں وہ جتنے بھی مرتبے کے ہوں، غوث ہو، قطب ہو، یا جو بھی پاکیزہ لوگ ہوں، لیکن وہ ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ اب وہ لوگ جو تھے بظاہر تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور تمام اسلامی افعال کر رہے تھے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ تھا اپنا کہ بھئی ہم تو مخلص نہیں ہیں، ہم پہ تو یہ مجلسیں رسول کی اثر نہیں کر رہی، اور شک میں مبتلا تھے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا غور کریں تھوڑا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کیسے اما الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، رسول کی جو کلام نازل ہوتا ہے، آیت نمبر 125 کی میں بات کر رہا ہوں، جو کلام نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کا جو خباثت ہے دل میں
تو وہ قرآن کا اترنا کی وجہ سے ان کی خباثت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے بات۔ دیکھیں بے یقینی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے دل میں جو شک ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بے یقینی زیادہ ہو جاتی ہے، مرض زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی قرآن نازل ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں جو خباثت ہے، رجسن، پلید، اور یہ رجس کے الفاظ اگر آپ غور کریں تو قرآن میں مشرک کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ انما المشرکون نجس، یہی سورہ توبہ میں فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ دیکھو مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم جیسے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں نجاست ہے اور مرض ہے اس میں، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ مرض ہے کیا چیز، کس چیز کا مرض ہے؟ مختصر اگر میں بات کہوں تو یہ اگر دنیا کا آپ کو دھوکہ لگ گیا، دنیا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا کہ یہ اصل ہے اور یہ حقیقت ہے، اس کا منافع اصل ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے، اگر یہ دھوکہ آپ کو لگ گیا اور تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا اس سے دل لگ جائے گا، کیونکہ یہ تو نظر آ رہی ہے، ہری بھری ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا مال دولت، کاروبار، یہ میری پوزیشن، میں MNA ہوں، MP ہوں، میں آرمی چیف ہوں، اور میں فلاں ہوں، میں ڈھمکانا ہوں۔ تو اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا اور آپ نے یقین کر لیا اس پہ، تو آپ کے دل میں مرض پیدا ہو جائے گا، بیماری۔ کیوں کہ اب تو دنیا اصل ہے آپ کی نظر میں، تو اب اس سے آپ کا دل بھی لگ جائے گا، دل بھی لگ جائے گا۔ دیکھیں اپنے بچوں کو آپ، یعنی ہر والدین جو ہے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، محبت اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا تذکرہ تھا نا کہ ایک وزیر تھا، تو ویسے یعنی سمجھنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ تم مجھے کل جب آؤ تو سارے شہر میں جو سب سے پیارا بچہ ہے اس کو تم اپنے ساتھ لے کے آنا میرے دربار میں۔ تو وہ وزیر تھا کالا، بیوی بھی کالی تھی، کالی مطلب جو بھی تھا، تو خیر تو وہ سارے شہر میں پھرا، پھر آخر میں اپنے بچے کو لے کے آ گیا کہ بادشاہ سلامت، یہی مجھے تو سب سے پیارا تو یہی لگتا ہے۔ تو جو چیز آپ کی ہو تو آپ کو وہ پیاری ہی لگتی ہے، جو اصل ہو اور پیاری ہو۔ تو دیکھیں اس وزیر صاحب کو اپنے بچے سب سے پیارا لگا، دل آ گیا تھا اس پہ، اور دل تو اسی پہ تھا۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو دیگر بچوں کے مطابق کتنی آپ ترجیح دیتے ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان پہ پیسے بھی لٹاتے ہیں، ان کے لیے سارا، باپ کا تو بڑا مقام ہے نا، فریضہ بھی ہے اپنے نان نفقہ بچوں کے لیے، یہ وہ، تو لیکن اس کے لیے آپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھاری بھاری فیسیں بھرتے ہیں اسکول کی۔ غیر کے بچوں کو تو آپ کچھ بھی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہیں، آپ کا دل اس پہ ہے، آپ اپنا اسے سمجھتے ہیں، اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف میں مثال کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، جس چیز کو آپ اپنا سمجھ لیں، اصل سمجھ لیں، اپنا سمجھ لیں، تو پھر اس کے ساتھ آپ کا دل لگنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہے تو دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مکان ہے، یہ میری گاڑی۔
آپ نے میرے میرے کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ نہیں لگائی ہوئی؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، کیوں؟ وہ تم سمجھتے ہو کہ میرا ہے۔ اور پھر اسی ظاہر کی طلب تکاثر نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو یہ ایک غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ در حقیقت ہمارے دل میں مرض ہے نفاق کا۔ دیکھیں، ایک یقین ہوتا ہے اور ایک شک ہے، نفاق، مرض، منافقت۔ خیر میں تھوڑا سے الفاظ اگر بدل لوں تو وہ یہ ہے، الفاظ یہ ہوں گے کہ ایک تو یقین ہوتا ہے اور دوسرا شک ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ یعنی ایک تو آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے ایک بات، اور دوسرے اس کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ جب آپ یعنی آخرت کو غیر اہم سمجھنے لگے اور دنیا کو حقیقت سمجھنے لگے تو پھر آپ کی نظر میں تو دنیا ہی ہوگی اور دنیا ہی سے آپ کا دل لگ جائے گا۔ دیکھیں، یہ مضمون مشکل نہیں ہے، آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، آپ کتنا اس ظاہر میں کھو گئے ہیں۔ ہم سب ظاہر میں کھوئے ہوئے ہیں، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، یہ کافر کی پہچان ہے۔ ہم تو آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں پرائم ٹائم میں، ہر ایک چینل پہ 2-3 افلاطون جو ہیں وہ بٹھا کے آپ تجزیے کرا دیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، پھر مشورے بھی مانگتے ہیں، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اور سارے باتیں جو ہیں وہ ظاہر داری کی ہیں۔ اس بات پہ بھی تو غور کریں نا آپ۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا مذاکرہ سنا ہے ان جو نیوز چینل ہیں کہ اس نے، اینکر نے یا اس پروڈیوسر نے آخرت کی زندگی کو زیر بحث لایا ہو یا قبر کی زندگی کو زیر بحث لایا ہو؟ اپنی زندگی میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیں، کبھی کوئی ایسا مذاکرہ سنا ہے آپ نے؟ جو یہ نیوز چینل پہ آپ بس کر لیتے ہیں، اور سارا ٹائم جو ہے 24/7 24 گھنٹے ساری دنیا کی باتیں۔ اب یہ نیوز چینل کیا ہے؟ یہ دراصل آپ ہے، یہ آپ یہ سننا چاہتے ہیں، اسی کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کی جو تلاوت ہو رہی ہے یا کوئی عالم دین لگا ہوا ہے، وہاں پہ تو آپ رکتے نہیں ہیں، وہ بدل لیتے ہیں جو بھی ہے۔ کوئی ڈرامہ ہے، ڈرامے کا سین چل رہا ہے، انگلش فلم لگی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، آپ اپنے فیس بک پہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، جو آپ کی دلچسپی کی چیزیں ہیں آپ وہی دیکھتے ہیں۔ ویورز ہمارے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ درس آتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں ہوتا، 5 مہینے ایک درس کو اپلوڈ ہم کیے رہتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے 5 months ago 2 viewers۔ اس کے مقابلے میں کوئی دادی اماں بھجیا سکھا رہی ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے انڈیا کی، میں نے آپ کو پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، وہ لاکھوں میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی زبان کوئی ایسی ہے، بس گھر کا ایک گاؤں کا سا ماحول ہے اور لاکھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی فنی کلپ ہے، آپ یہ سارے فنی کلپس بن رہے ہیں اور کیا کیا نہیں ہو رہا، لیکن آپ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں، یہی سین آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، دراصل یہ خباثت ہے جو ہمارے دلوں میں اندر موجود ہے، یہ خباثت دنیا کی ہے اور دنیا سے محبت کی ہے۔ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے حقیقت کو بیان کرنے میں۔ ہمارے دلوں میں خباثت ہے، ہمارے دل پاک نہیں ہیں، ناپاک دل ہیں ہمارے۔ جس طرح
انما جس طرح شرک جو ہے وہ ایک نجاست ہے، تو اسی شرک میں ہم لوگ بھی مبتلا ہیں۔ مشرک جو ہے ناپاک ہے، پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اور کلمہ نہ پڑھ لے۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، ہر چیز کے لیے ایک ثقالہ ہے، صفائی کا آلہ ہے، اور دل کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کس قسم کی نجاست ہے کہ رسول کی صحبت بھی اثر نہیں کر رہی، رسول کی صحبت بھی اثر نہیں کر رہی۔ یہ منافق، یہی منافق گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی جنگ پہ۔ واپسی میں انہوں نے پلان بنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے، باقاعدہ ایک سازش بنائی تھی، دیکھ لیں کتابوں میں نبی کے خلاف سازش۔ اور اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی عمارت اگر منہدم کی ہے تو وہ ہم نے کی ہے۔ ہم سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے اللہ کے، اللہ کے دین کے، اللہ کی توحید کے، رسول کی رسالت کے، ہم سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہم نے یہ ملیمیٹ کر دی ہے یہ عمارت۔ آپ دیکھ لینا ہے حالت کیا ہے آج مسلمان کی، کہنے کو تو 1.5 ارب ہے لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ساری عمارت ہم نے رون دی ہے اپنے پاؤں تلے، لیکن اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، آپ چھوٹ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کر رہے ہیں، مجھ سے چھوٹ جائیں گے، مجھ سے بھاگ جائیں گے؟ بہت برا یہ ہے اگر یہ فیصلہ، یہ خیال ہے ان کا، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے یہ خیال ان کا۔ اللہ، تو میں تھوڑی سا آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مدینے کے جو منافق تھے اور ہمارا جو نفاق ہے اس میں آپ فرق یعنی تلاش کریں۔ انجام کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، پھر ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ، آج بھی توبہ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ساری باتیں ہم پر فٹ آتی ہیں۔ بہرحال اس وقت تو میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔